بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں۔ آج کل میں اس چیز پہ غور کر رہی تھی اور تحقیق کر رہی تھی کہ رمضان کے مہینے میں کیا چیز زیادہ پڑھی جائے جو اللہ کو پسند ہو اور جو اللہ کے نبی کو پسند ہو۔ میری تحقیق اس چیز پر پہنچی ہے کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ جب آپ کو وقت ملے آپ قرآن پڑھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 2 رکوع پڑھتے ہیں نا، آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ بزی ہیں، تو آپ ہر نماز کے بعد 2 رکوع پڑھیں۔ آپ کے 10 رکوع روزانہ ہو جائیں گے، اور چھٹی والے دن آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو پورا سپارہ پڑھیں تو ایک قرآن مکمل ہو جائے گا رمضان میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یکم رمضان میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں۔ آپ دیکھیں، اس کی اہمیت دیکھیں آپ کہ آسمانی کتابیں کس کس تاریخ کو اور کس مہینے میں نازل ہوئیں۔ تو یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی تعلیمات بیان کرو۔ 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ دیکھیں، ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں نازل ہو رہی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا حکم بھی ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور 21 کچھ احادیث میں یا کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ 21 رمضان، اور کچھ میں آتا ہے کہ 24 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ دن کا بیشتر حصہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں، اب میں سنوں گا۔ یعنی ایک دفعہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے ان کو سناتے تھے۔ اور رمضان کا جو مہینہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر دیا تھا قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ نماز، روزہ، قرآن، اور اگر وقت ملتا تھا تو تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میری آج کی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے سب سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ جب آپ کو ٹائم ملے 5 نمازوں کے ساتھ، جب آپ کو ریسٹ کا ٹائم ملے، آپ اٹھ کے 2 رکوع پڑھ لیں، 3، اگر آپ کی سپیڈ تیز ہے آپ 4 پڑھ لیں۔ کچھ لوگ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آرام سے پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی سپیڈ ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت سلو پڑھتے ہیں، میری طرح میں سلو پڑھتی ہوں۔ تو آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 2 رکوع یا 3 رکوع آپ پڑھ لیں۔ چھٹی والے دن 1 یا 2 سپارے آپ مکمل کریں، آپ کا قرآن آرام سے مکمل ہو جائے گا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ غیبت جو ہے، غیبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن جب آپ رمضان میں غیبت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ آپ نے فاقہ کیا ہوا ہے۔ اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، ایون اپنے ماں باپ کو بھی آپ بتائیں کہ خدا کے لیے رمضان کل شروع ہو رہا ہے، میرے ساتھ کوئی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی نہ کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر رہی ہیں، آپ نے ان پہ غور کرنا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ میں اپنے کالج میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں اپنے واٹس ایپ پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں اور ہمارا روزہ کس چیز سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، اور میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ عربک میں ہے نا قرآن،
آپ اس کو عبادت کے طور پہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، لیکن روز ایک پیج کا صرف ترجمہ پڑھیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کس بات کو فالو کرنا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں آج ہی اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس ٹائم پہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے نظر آئے، سوتے ہوئے نظر نہ آئیں، اور تھوڑا سا ترجمہ قرآن کا پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ آج سے طے کر لیں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف قرآن پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔